آپ تو شادی کو ختم کر رہے ہیں، عورت کو روڈ پر لا رہے ہیں اور اس کے شوہر کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ جب طلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اسلام میں شادی جو ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے سر، یہ ایک کانٹریکٹ ہے، اس زندگی کے حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنم جنم کا ساتھ ہے، نہیں بابا، ایک ہی زندگی کافی ہے۔ اب سر جو شادی کر رہے ہیں جن کے پاس بیوی ہے ان کو معلوم، اسی لیے سب ہنس رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سر، یہ سرکار کی نیت دیکھیے، صاف نیت۔ می ٹو جب موومنٹ چلا، گروپ آف منسٹرز کی رپورٹ کہاں گئی؟ آپ نے اپنے ایم پی کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ یہ آپ کی مہیلاؤں سے محبت، مبارک ہو آپ کو۔ 23 لاکھ ہمارے بھارت میں ہندو مہیلا ہیں جو شادی شدہ ہیں مگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں ہے، کہاں گئی آپ کی محبت بھائی؟ مظفر نگر میں ایک بھی مسلم مہیلا پہ جو ریپ ہوا، ایک بھی کیس میں کنوکشن نہیں ہوا سر، مبارک ہو آپ کو، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور آپ واقعی میں مہیلاؤں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں، بی جے پی کے جتنے مہیلا ایم پی ہیں ان کو اسپیشل ایئر کرافٹ میں سابری مالا لے کر جائیے، پلیز لے کر جائیے سر۔ یہ قانون مسلمانوں کو ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کے مذہب سے دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ سر ہم جب تک بھارت میں رہیں گے، صبح قیامت تک رہیں گے، اپنے دین پر رہیں گے، قرآن اور سنت پر رہیں گے۔ قانون بنانے سے سوشل ایول کا خاتمہ نہیں۔ بل ہندوستان کی آئین دفعہ 14، 21، 15، 26 اور 29 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ ہمارے آئین کے بنیادی حقوق کی مخالفت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اسپیکر صاحب کہ کرمنلائز کر دیا گیا ٹرپل طلاق کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب سپریم کورٹ نے ہومو سیکسولیٹی کو ڈی کرمنلائز کر دیا، اڈلٹری کو ڈی کرمنلائز کر دیا اور آپ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کر رہے ہیں، واقعی میں آپ نیا ہندوستان بنانے جا رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو۔ کہ چوتھی بات کہ سر سپریم کورٹ نے کہا، یہ بل بھی کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان غلطی سے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہتا ہے تو تب بھی شادی نہیں ٹوٹتی۔ یہ بل میں کہہ رہے ہیں آپ، سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ شادی نہیں ٹوٹتی۔ یہاں پر جتنے ایوان میں اراکین ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ اسلام میں 9 قسم کے طلاق ہیں جس میں ایک ٹرپل طلاق ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہہ دیا 3 مرتبہ ایک ساتھ، آپ یہ عورتوں کے خلاف کیوں ہیں سر؟ اس لیے ہے کہ وہ مسلم مرد پہ آپ تو کیس بک کریں گے، وہ جا کے پولیس سے کہا کہ نہیں سر میں نے 3 نہیں 1 کہا۔ اب اسلام میں یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ اس مرد کو موقع دے رہے ہیں، اس عورت پہ ظلم کر رہے ہیں، اس طرح کا قانون بنا کر۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم خواتین کے خلاف یہ قانون ہے۔ چوتھی بات سر، برڈن آف پروف۔ سر برڈن آف پروف کون اس مرد کے گھر سے کورٹ میں جا کر اس کمزور جس کے خلاف ظلم کیا گیا اس کے تائید میں کھڑا رہے گا؟ برڈن آف پروف آپ عورت پہ ڈال رہے ہیں، مبارک آپ کو، یہ آپ کی واقعی میں اچھی سوچ ہے۔ اور سر آپ شوہر کو گرفتار کریں گے، جیل میں ڈالیں گے، جیل میں ڈالنے کے بعد کیا کوئی شوہر جیل میں بیٹھ کر مینٹیننس دے گا؟ اچھا پھر اگر کورٹ نے فیصلہ لیا کہ اس کو ہم 3 سال کی سزا دے دیتے ہیں تو کیوں وہ عورت 3 سال تک اس شادی میں رہے؟ یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھا رہے اور عورت اس کے انتظار میں بیٹھا رہے اور 3 سال کے بعد جب وہ جیل سے نکلے گا تو عورت یہ کہے کہ بہاؤ پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے سر؟ یہ آپ کیوں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ اس عورت کو اس شادی سے نکلنے کا اختیار ملنا چاہیے جو آپ نہیں دے رہے ہیں۔ 5ویں بات سر، بیل بل میں کہتے ہیں کہ کورٹ خاتون کو سنے گا۔ سر ہوم منسٹر بیٹھے ہیں، کسی مرڈر کیس میں آپ وکٹم کو نہیں سنتے۔ بیل دینے کا اختیار ڈسکریشن پروسیکیوشن بحث کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی اور کورٹ فیصلہ دیتا ہے۔ یہ آپ نے طے کر دیا کہ نہ مرڈر میں ہے نہ 307 میں ہے، آپ بول رہے ہیں کمپاؤنڈیبل کب ہوگا؟ آپ مہیلا پر ڈال رہے ہیں۔ 498 میں ایسا نہیں ہے، ڈومیسٹک وائلنس میں ایسا نہیں ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا قانون استعمال ہوگا تو ایک آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے جو جا کر میاں بیوی سے بات کرتا ہے، پھر وہ رپورٹ دیتا ہے۔ آپ تو شادی کو ختم کر رہے ہیں، عورت کو روڈ پر لا رہے ہیں اور اس کے شوہر کو جیل میں ڈال رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں آپ۔ اچھا سر پریزمپشن آف انوسنس، یہ تو NDPS ایکٹ میں ہوتا ہے، ٹیررسٹ ایکٹ میں ہوتا ہے کہ پریزمپشن آف انوسنس، آپ وہ بھی چھین لے رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ اچھا سر کورٹ کیا کہے؟ نان ایسٹ جب طلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ میں بھی ایک قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایکسس ریس ہے ہی نہیں، ایکسس ریس ہوا ہی نہیں، میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سزا دیں گے۔ اچھا سر پاسکو ایکٹ آپ تو بڑی نیت سے بنا رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے۔ اچھا کیلاش ستیارتھی نوبل پرائز ونر کا آج اسٹیٹمنٹ پڑھا، وہ کہہ رہے ہیں سر کہ گجرات میں بچوں پر جو ریپ ہوتا ہے اس کیسز کو مکمل کرنے کے لیے 55 سال لگیں گے، کنوکشن ریٹ 9% ہے۔
इस तरह के हिसास केसेस में आप सजा नहीं दे सक रहे और आप इंसाफ करने निकले। अच्छा, मुबारक हो आपको, आप शायद करेंगे। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में 3 साल की सजा सर, 153A, 233, उसमें 3 साल, इसमें 3 साल तो उससे मिला रहे सर। आपका 3 साल इज अगेंस्ट द बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सर। अच्छा सर, आप आखिर में खत्म कर रहा हूं सर, आपका मकसद क्या है? मैं हुकूमत से सिफारिश आपके जरिए बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं। इस्लाम में निकाह नामा है, आप एक कंडीशन लगाइए कि कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो जो मेहर का अमाउंट होता है उसका 500% देना पड़ेगा। वायलेशन ऑफ अ कंडीशन में लीड टू कन्विक्शन एंड टू प्रिजन ऑल्सो। इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। अच्छा सर, मैं ये क्यों कहता हूं, अब सर जो शादी कर रहे हैं जिनके पास बीवी है उनको मालूम, इसीलिए सब हंस रहे हैं, सबको मालूम क्या तकलीफ है। बाहर आकर तो सब जिंदाबाद ये सब कहेंगे, मगर घर में सब क्या होता है मालूम। अच्छा सर, आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने का। सर, मैं हिंदुस्तान में मुसलमान होमोजीनियस नहीं है, हनफी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं। अब आप मेरे को बताइए, मुख्तार नकवी साहब चले गए, उनसे पूछ लीजिए कि शियाओं में सेगा है, अहले हदीस मानते हैं, हनफी नहीं मानते। बार बार जो इस्लामिक ममालिक का एग्जाम्पल देते साहब पढ़ लिया करिए। अल्जीरिया में शाफाई है, केरला में शाफाई है, ईरान में शिया है। तो सर ये गलत तरीका है और हमको इस्लामिक ममालिक से मत मिलाइए, वरना रेडिकलिज्म बढ़ेगा। मत मिलाइए हमको इस्लामिक ममालिक से मतलब नहीं, हमको हिंदुस्तान से, भारत से मतलब है। अच्छा सर, मैं आपको बात बता रहा हूं सर, अब आप देखिए सर, ये सरकार की नीयत देखिए, साफ नीयत। मी टू जब मूवमेंट चला, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कहां गई? आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डिसबैंड कर दिया, आपने अपने एमपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये आपकी महिलाओं से मोहब्बत, मुबारक हो आपको। अच्छा सर, 23 लाख हमारे भारत में हिंदू महिला हैं जो शादीशुदा हैं मगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं है। कहां गई आपकी मोहब्बत भाई? सर खत्म कर रहा हूं सर, मैं कमजोर हूं सर, आप ही दो तो भगा दिए, अब आप ही। अच्छा सर मैं खत्म कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम महिला पे जो रेप हुआ, एक भी केस का कन्विक्शन नहीं हुआ सर, मुबारक हो आपको, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा सर, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए, आप अभी तक नहीं लाते। सर क्यों नहीं लाते सर? आखिर में अगर वाकई में मोदी सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं सर, लास्ट सेंटेंस, अगर वाकई में करना चाह रहे हैं, आप जलीकट्टू पे ऑर्डिनेंस लाए कि आर्टिकल 26 का मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, 29 का नहीं मिलेगा, और आप वाकई में महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपके जरिए से सरकार से कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर दाखिला, हिंदुस्तान के वजीर कानून, बीजेपी के जितने महिला एमपी हैं उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट में साबरीमाला लेकर जाइए, प्लीज लेकर जाइए सर। और मैं खत्म करने से पहले कह रहा हूं, यह कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है। सर हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह क़यामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता, वरना औरतों पर जो जुल्म हो रहा है वो कानून से खत्म नहीं हुआ। और राजीव गांधी ने जो कानून बनाया, मैं आपको कह रहा हूं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। अपने इल्म में इजाफा करो और अपनी जहालत का सबूत मत दीजिए। यह कानून जुल्म करेगा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, इसीलिए मैं इसके खिलाफ